السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے، دیٹ از کالڈ سیلف گرومنگ۔ سیلف گرومنگ کیوں اتنی ضروری ہے، اس کا آج تک کسی کو صحیح طرح سے اندازہ ہی نہیں ہے۔ آج میں اس ٹاپک پہ ان خواتین کے حوالے سے بات کروں گی جو کہتی ہیں کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہمارا گھر ہے، سسرال ہے، ہم اس کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ تو یہ سارے بہانے ہیں۔ سیلف گرومنگ جو ہے نا، اس کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اور یہ ہر عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ گندے ہولیے میں گھر میں پھریں گی اور لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لٹرلی کسی نے آپ کو نہیں آ کے کہنا کہ آج تم نے اپنی سیلف کیئر نہیں کی ہے، یا آج تمہارا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے، یا تم اپنی کیئر کیوں نہیں کرتی ہو، بلکہ لوگ الٹا آ کے آپ کو اس کی برعکس کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ مطلب وہ ایسی عورت کو کوئی پسند نہیں کرتا جو ہر وقت خراب ہولیے میں رہتی ہے، یا جس کا اپنی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ الٹا لوگ اس کو باتیں کرتے کہ تم ایسی ہو ویسی ہو، تم نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گندے ہولیے میں ہوتی ہو، اسمیل آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایون کہ اٹھ کے آپ کے گھر والے ہی آپ کو کہتے ہیں، آپ کے گھر کے افراد ہی اٹھ کے آپ کو تانے مارتے ہیں، تو باہر کے لوگ ہوئے نا۔ تو آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے آپ سے بات کروں گی، ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیے گا، اور پلیز چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جاتا رہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف۔ اچھا جی، سیلف گرومنگ میں جو پہلی چیز ہے نا، میرے خیال سے جس پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم اتنا تیار ہو بھی جائیں سج دج کے، اور ہم اس چیز پہ کام نہ کریں، تو ہماری پرسنالٹی دری کی دری رہ جاتی ہے۔ اور وہ ہے پہلا پوائنٹ جو ہمارا، اور جو سیلف گرومنگ میں پہلی چیز پہ ہم نے کام کرنا ہے، وہ ہمارے ہیئر، ہمارے بال۔ اگر یہ بال بکھرے ہوئے ہوں گے، تو تب آپ کو الجھن بھی ہوگی، سٹریس بھی ہوگا، اور آپ کا کوئی کام کرنے کا دل بھی نہیں کرے گا۔ اگر یہ بال گندے ہوں گے، تو تب بھی آپ کو بہت سارے مسئلے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بال سلجھے ہوئے ہوں گے، تو آپ خود ایک سکون میں رہیں گے۔ آپ بے شک اچھے صاف ستھرا ڈریس پہن لیں، منہ ہاتھ دھو لیں، نہا لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر آپ کے بال بغیر کنگھی کے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اور سیریسلی میں نے ایسی خواتین دیکھی ہیں جو مطلب نہانے کے بعد ان بیچاروں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ 2-3 دن کنگھی کر سکے، ان کے بالوں میں انگلیاں ڈالیں وہ گھس جاتی ہیں، وہ واپس نکلتی نہیں ہیں، وہ حال ہوتا ہے ان کا معذرت کے ساتھ۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں کس کا نقصان ہے؟ اس میں ہمارا نقصان ہے، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ کم سے کم اب سب سے پہلے اپنے بالوں کا دھیان رکھیں۔ اگر آپ صبح اٹھتی ہیں تو 3-4 منٹ نکال کے اپنے بالوں کو کنگھی کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے بال کرلی ہیں تو کوشش کریں کہ انہیں اسٹریٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، ورنہ نہیں بھی ہے تو تب بھی ان کو ٹائی کریں، اچھے سے باندھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بال بکھرے ہوئے، ادھر ادھر سے لٹیں نکلی ہوئی ہیں، اور اسی طرح سے آپ پورے گھر میں گھوم رہی ہیں، گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، بچوں کو دیکھ رہی ہیں، لیکن اس طرف آپ دھیان دے رہی، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آپ کو دیکھ کے بولے گا کہ آپ کچھ کام بھی کرتی ہیں۔ کیونکہ ایک جو ایکٹیو عورت ہوتی ہے نا، ایک جو سیلف گرومنگ کرنے والی عورت ہوتی ہے، اپنی سیلف کیئر کرنے والی عورت ہوتی ہے، وہ دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ گھر بھی سنبھال رہی ہے اور وہ خود پہ بھی کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس ہولیے کے ساتھ آپ بار بار جتائیں گی کہ نہیں بھائی میرے بچے مجھے تنگ کرتے ہیں، میرے گھر کا کام ہے، میں کچن سنبھالتی ہوں، گھر سنبھالتی ہوں، سسرال سنبھالتی ہوں، تو میں بہت احسان کر رہی ہوں، اس لیے میرے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے، تو یہ سب باتیں، اس میں کوئی آپ پہ آپ کا احساس نہیں کرے گا، یا آپ کسی پہ احسان نہیں کریں، آپ کا گھر ہے، آپ اس کی ملکہ ہیں، لیکن کوشش کریں تھوڑا بہت ٹائم آپ خود کو دے دیں۔ اس کے بعد یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز جس پہ جس پہ آپ کی نظر جاتی ہے نا، لوگوں کی نظر جاتی ہے، وہ ہے آپ کا فیس، یور فیس۔ اور اگر مطلب چہرہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا رنگ سانولا ہے یا کوئی بہت وائٹ ہے تو وہ میٹر کرتا ہے، نہیں، آپ کا چہرہ گلو کرتا ہوا نظر آئے، یہ نہیں کہ باہر سے پھیکا پڑا ہوا ہے، اندر سے بہت سارے پرابلمس چل رہے ہیں، اور آپ باہر میک اپ کر رہی ہیں اور کریمیں لگا رہی ہیں، اس سے گلو نہیں آئے گا۔ اکثر خواتین میں نے ایسی دیکھی ہیں بہت ساری، جو اپنے چہرے کے گلو کو چھپا رہی ہوتی ہیں، مطلب گلو کو نظر آنے کی کوشش کرواتی ہیں کس چیز سے؟ میک اپ کر کے، اتنا میک اپ تھوپتی ہیں وہ، اتنا تھوپتی ہیں کہ میرے اللہ، میں حیران ہو جاتی ہوں کہ ایسا کیوں، مطلب یہ اپنے چہرے کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، آپ اپنے پورز کو بند کر رہی ہیں۔ آپ کا چہرہ بریتھیبل ہو،
آپ کی اسکن کو دیکھ کے لگے کہ بھائی آپ کے اندر جان ہے، اور جو آپ کھاتے ہیں نا بعض اوقات وہی آپ کی اسکن پہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو میک اپ سے کبھی بھی جو ہے نا آپ کی ایجنگ نہیں چھپ سکتی، ٹھیک ہے، ہمارے اوپر ایجنگ سائن آئیں گے، کیونکہ وہ ایک دن کا بچہ ہے، وہ آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے، ایک سال جیسے ہی ہمارا گزرتا ہے تو ہماری ایجنگ بھی ویسے ہی گزرنا مطلب آنے لگتی ہے۔ ایج کا ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی ایک جگہ پہ رکے گی، نہیں، وہ آئے گی، جیسے جیسے آپ کا ایک سال گزرے گا وہ ٹائم کے ساتھ ایجنگ سائن آپ کو آئیں گے۔ لیکن آپ نے کوشش کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب آپ نے اس طرح سے تو نہیں چھوڑنا ہے، آپ نے اپنے چہرے کو، میں اکثر خواتین کو یہ کہتی ہوں، اور میں شاید میرے 2-3 ولاگ بھی اس چیز پہ بنے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی سیلف کیئر پہ کام کریں، اپنی اسکن کیئر پہ۔ سیلف کیئر کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مین چیز آپ کی اسکن ہے، اور یہ اسکن اگر خراب ہے نا، اس پہ دانے، چھائیاں یا رنگ آپ کا پیلا پڑا ہوا ہے، تو یقین کریں اگر آپ 20-25-30 ہزار کا بھی برینڈ کا سوٹ اٹھا کے پہن رہی ہیں نا، تو وہ آپ پہ سوٹ نہیں کرے گا۔ اس کی نسبت وہ عورت جس کی اسکن گلو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس نے 2000 یا 5000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے تو وہ دور سے لگے گی کہ وہاں اس کا سوٹ، اس کی کوئی قیمت ہے۔ لیکن جو آپ نے پہنا ہوگا، جو وہ عورت جو اپنا خیال نہیں رکھتی، جس کی اسکن خراب ہے، کوئی گلو نہیں ہے، تو اس پہ وہ چیز کبھی سوٹ نہیں کرے گا۔ اپنی اسکن کیئر رکھیں، چھوٹے چھوٹے مہنگے برینڈز کا، میں نہیں کہہ رہی کہ آپ کو مہنگے برینڈز کی چیزیں اٹھا کے یوز کرنا شروع، نہیں، اپنی اسکن کو ہائیڈریٹ رکھیں۔ ہائیڈریشن اتنی ضروری ہے کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، ہم لوگ پانی نہیں پیتے، بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری اسکن پہ ریشز آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھٹنا شروع ہو جاتی ہے، ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا، اور اس کو ہم چھپاتے ہیں میک اپ سے کہ بھائی بس ہمارا جو ہے نا فیس گلو کرے۔ تو اپنی اسکن کو نا موئسچرائز کریں، رات کو سونے سے پہلے رات کی الگ سے اسکن کیئر کر لیں، 2-3 برینڈز کے اچھے برینڈز کے آپ پروڈکٹس اٹھا کے لے لیں۔ پاکستان میں بہت سارے اچھے برینڈز بھی ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنی اسکن کیئر کریں۔ رات کو جب آپ سوتے ہیں اس سے 10 منٹ نکال کے 5 منٹ پہلے جو ہے نا آپ فیس واش سے یا کسی اچھے سوپ سے آپ فیس کو دھو کے اس کے بعد آپ موئسچرائزر لگا کے لپ بام لگا لیں، تو بس اتنی ہوتی ہے آپ، اور آپ سو جائیں۔ یہ ہو گئی آپ کی اسکن کیئر۔ پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کریں، جتنا آپ پانی پئیں گی اتنا گندے مادے جو ہیں وہ آپ کے یورین کے ذریعے پاس ہوں گے اور آپ کی اسکن صاف ہوگی۔ یہ میں آپ کو اپنی باتیں بتا رہی ہوں جو کہ شاید میں نہیں کرتی تھی، لیکن میں نے اپلائی کرنا شروع کیا اور مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ صبح اس طرح سے اٹھ کے 3-4-5 منٹ پہلے خود کو دے دیں، کتنا سا ٹائم لگتا ہے فیس واش کرنے کے بعد، اور صبح کے ٹائم کوشش کریں آپ کے صبح جو ہے نا آپ اٹھتے ہی فیس واش کے ساتھ، صابن کے ساتھ آپ اپنے فیس کو واش نہ کریں، ہلکے پانی کے ساتھ، ٹھنڈے پانی کے ساتھ آپ فیس کو دھوئیں، اور ایک موئسچرائزر لگا کے ہلکی سی لپسٹک یا پھر ٹینٹ لگا کے آپ کچن میں چلی جائیں۔ اتنا سا ہے، صرف اتنا سا ٹائم لگے گا آپ کو، اور یہ اتنا سا کام آپ کے لیے بہت سارے فائدے میں کہتی ہوں پیدا کرے گا آگے چل کے۔ تو اپنے فیس کا خیال آپ نے بہت ضروری رکھنا ہے، ہر حال میں رکھنا ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن اپنی اسکن کا خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے۔ اس کے بعد اسکن کیئر کے پاس جو مین چیز آتی ہے نا، وہ ہے اوور آل آپ کی پرسنالٹی۔ یہ پرسنالٹی مین کردار ادا کرتی ہے آپ کی لکس میں۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کپڑے پہنتی ہیں نا تو وہ اپنی ایج کے حساب سے کپڑے پہنیں، اپنی ایج کے اکارڈنگ کپڑے پہنیں، وہ کپڑے آپ پہ سوٹ بھی کریں گے، اپنی باڈی شیپ کے حساب سے کپڑے پہنیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت موٹی ہیں تو آپ فٹڈ کپڑے پہن رہی ہیں، یا پھر آپ بہت شارٹ ہائٹڈ ہیں تو آپ بہت لانگ قمیض پہن رہی ہیں، یا پھر آپ لمبی ہیں تو آپ بہت شارٹ پہن رہی ہیں، اس سے آپ چھوٹی لگیں گی، موٹی لگیں گی زیادہ۔ تو اپنے ڈریس کو اپنے سائز کے اکارڈنگ کیری کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مین امپورٹنٹ چیز ایک آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کے رنگ، آپ نے اپنے کپڑوں کے کلرز اور اپنی ایج کے حساب سے، یہ 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کپڑے وہ پہنیں جس میں آپ ڈیسنٹ لگیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایج 30 ہے یا 25 ہے تو آپ 18 سال یا 20 سال والی بچی، مطلب اس ینگ ایج کے کپڑے پہن رہی ہیں جس میں آپ خود کو دکھانا شو کر رہی ہیں کہ میں بچی ہوں، نہیں۔
آپ نے کپڑے وہ پہننے ہیں جو آپ کے باڈی شیپ کے اکارڈنگ ہو. آپ نے کلر وہ چوز کرنا ہے جو آپ کی پرسنالٹی کے حساب سے، آپ کی ایج کے حساب سے آپ پہ اچھا لگے، اور آپ نے ڈیزائن بھی اسی طرح کا سلیکٹ کرنا ہے. اکثر خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اب 20 25 30 سال اگر آپ کی ایج ہے نا، تو آپ 15 سال والا فیشن کریں گی یا 12 سال والی بچیوں کا فیشن کریں، وہ آپ پہ سوٹ نہیں کرے گا. تو یہ ایک مذاق بن جاتا ہے آپ کی پرسنالٹی کا. کوشش کریں وہ کپڑے پہنیں جو سائز میں آپ کے اوپر اچھے لگیں، جو کلر میں آپ کے اوپر اچھے لگیں، اور ڈیزائن کے حساب سے آپ پہ اچھے لگیں. یہ بہت ضروری ہے، آپ کی اوور آل پرسنالٹی کا حصہ ہے آپ کی ڈریسنگ، اور اس کو اچھے سے اچھا بنائیے. ٹھیک ہے، بے شک آپ 2000 کا سوٹ 2500 کا لے رہی ہیں، لیکن اس کو اس حساب سے ڈیزائن کروائیں، اس طرح سے کریں اس کی اسٹیچنگ ہو کہ وہ آپ کی باڈی شیپ کے اکارڈنگ اور آپ پہ سوٹ کرے. چلتے ہیں جی اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. اور نیکسٹ اسٹیپ جو ہے نا، اگلا پوائنٹ ہے، وہ ہے آپ کی پرسنل ہائیجین. آپ میں کہتی ہوں آپ کچھ بھی کر لیں، کپڑے اچھے پہن لیں، بال بنا لیں، لیکن اگر آپ کا یہ پارٹ اسکپ ہے نا، آپ کے وہ اندر سے اسمیل آ رہی ہے پسینے کی. اب تو ویسے بھی گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، نارمل ڈیز میں بھی خواتین کو آتا ہے، کیونکہ ہمارے ہارمونل ایشوز اس طرح کے ہوتے ہیں، ہماری باڈی کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ اکثر اوقات سردیوں میں بھی یہ کام ہوتا ہے. لیکن خدا را اپنی پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں. اگر آپ ڈیلی شاور نہیں لے سکتے، اب تو گرمیاں ہیں، ڈیلی کیا میں کہتی ہوں گرمیوں میں 2 3 بار بھی شاور لینا پڑتا ہے، تو اس کے بعد اپنی باڈی کو موئسچرائز کریں، ڈیوڈرنٹ کا استعمال کریں اپنے انڈر آرم کو. ٹھیک ہے، ان کو اس طرح سے کلین کریں. اگر وہاں اس طرح کوئی صفائی والا آپ نے کام کرنا ہے تو کوشش کریں اس کے بعد لازمی آپ ڈیوڈرنٹ استعمال کریں. اچھے سے پرفیوم استعمال، ضروری نہیں ہے آپ بہت مہنگے برینڈ کے پرفیوم اٹھا کے لگائیں، نہیں، آپ ایک سگنیچر سا جو آپ ہمیشہ یوز کرتے ہیں، آپ کا فیوریٹ ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائپ کا پرفیوم آپ لگائیں جس کی فریگرنس لانگ لاسٹنگ ہو، اور بہت زیادہ دور تک پھیلی ہوئی نہ ہو، اور سویٹ سی خوشبو ہو. تو اس طرح کی فریگرنس آپ استعمال کریں اور اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں. ڈیلی شاور لیں اور آپ خود بھی فریش فیل کریں گی، اور اس کے بعد آپ کو گھر کے کام کرنے کا بھی دل کرے گا، اور آپ ایک گڈ اسمیل دیں گی. آپ سے وہ خوشبو آئے گی جو شاید آپ کو اسمیل کرنے کے بعد آپ کو بھی بڑا سکون آئے گا، اور جس کے ساتھ آپ بیٹھیں گی اس پہ بھی اچھا اثر جائے گا. تو کوشش کریں کہ اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں. اورل ہائیجین کا ہو گیا، مطلب ہر طرح کی جو آپ نے نا اپنی صفائی کا خیال رکھنا ہر طرح سے. اس کے بعد ہے جی جیولری. یہ بھی آپ کی پرسنالٹی کا اہم حصہ ہے، اور مطلب آپ کو ایک ڈیسنٹ لک دیتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کو چار چاند لگاتی ہے. میں نہیں کہہ رہی آپ کوئی بڑے بڑے برینڈ سے لے کے آئیں جیولری کو، نہیں، آپ چھوٹی چھوٹی شاپس سے بھی بہت مینیمل جیولری اکٹھی کر سکتے ہیں، وہ بھی اتنی سی کہ جتنی آپ گھر میں پہن کے آپ اچھے لگے، پیارے لگے. ایک رچ لک آتی ہے، ایک ایلیگنٹ سی لک آتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے فنکشن کے حساب سے جیولری کو پہنا ہے. اگر آپ کسی شادی میں جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو میں نے کس طرح کی جیولری پہنی ہے، اور اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس طرح کی جیولری پہنی ہے. تو آپ نے وہاں سمپل سی جیولری کو کیری کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ بریسلیٹ لے لیں، ایک یا دو رنگس کا یوز کر لیں، دیٹس اٹ، بس اتنا بہت ہے. تو جیولری کو لازمی اپنی پرسنالٹی میں لازمی وہ ایڈ کریں. اس سے بھی کافی افیکٹ پڑتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ، اور بڑی پیاری لک آتی ہے. اس کے بعد جی اگلا پوائنٹ ہے کہ اپنے ہاتھوں پاؤں کا خیال رکھنا. سیریسلی میں نے اتنی خواتین دیکھی ہیں، اور میری اپنی فیملی میں بھی ہیں جو بیچاریاں سارا دن کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے فیس میں بھی ہو سکتا ہے وہ اسکن کیئر کے لیے کوئی نائٹ کریم یوز کریں تو وہ اچھا گلو دے گی، لیکن ہاتھوں پاؤں کا حال برا ہوتا ہے. جب آپ کے ہاتھ پاؤں، کیونکہ یہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہیں، آپ کے پاؤں پہ بھی نظر جاتی ہے، اور جب ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پہ بھی پہلے نظر جاتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو مت اگنور کریں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے نیک کو، اس کو بھی اگنور مت کریں. آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو آپ کو رات کو سونے سے پہلے موئسچرائزر لگائیں اپنے ہاتھوں پہ. ٹھیک ہے، ارکے گلاب گلیسرین یا تھوڑا سا ہلکا سا 2 3 ڈراپس جو ہے نا وہ لیمن کے ایڈ کر کے وہ لگا دیں، اس سے بھی بڑے پیارے ہو جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے. اور دوسری بات، میں نہیں کہہ رہی کہ آپ سیلون جائیں، آپ نے گھر میں ہی رہتے ہوئے منتھ میں ایک بار یا ہفتے میں ایک بار لازمی اپنے پاؤں کا جو ہے نا وہ پیڈی کیور کرنا ہے.
مینی پیڈی کیور کا اپنے اس میں شامل کریں. ضروری نہیں آپ سیلون کے اندر جائیں یا آپ بڑے بڑے برینڈس کے اندر جا کے وہ اچھے سیلون سے آپ مینی پیڈی کروائیں. نہیں، آپ کم پروڈکٹس میں جو آپ نے ایک بار انویسٹ کرنی ہے 1500 2000، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے 4-5 منتھ آرام سے چل جائیں گے اگر آپ انہیں طریقے کے ساتھ استعمال کریں گے. تو ان کو آپ استعمال کر کے آپ اپنا مینی اور پیڈی گھر میں کر سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اس کے بعد ڈیلی اپنے ہاتھوں کو موئسچرائز کریں، یہ بہت ضروری ہے. ہاتھ پھٹے ہوئے اور لائنس پڑی ہوئی، کیونکہ اکثر کٹنگ بورڈ کا استعمال بھی ہم لوگ بہت کم کرتے ہیں، بہت ساری خواتین تو کرتی ہیں، تو ان سے بھی کٹس پڑ جاتے ہیں، پھر کریک پڑتے ہیں آپ کے پاؤں. اور پاؤں اگر آپ کے خوبصورت ہوں گے نا تو اس پہ اگر لو کاسٹ کا بھی آپ کا جوتا ہے وہ آپ پہ اچھا لگے گا. ٹھیک ہے، تو اپنے ہاتھوں پاؤں کا خیال سب سے پہلے رکھیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، اپنے جوتے سلیکٹ کرتے ہوئے بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ ان کا استعمال کیجئے. کیونکہ جب آپ فٹ ویئر کی طرف جاتے ہیں نا، کیونکہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں ہم، تو سب سے پہلے ہماری نظر کس پہ جاتی ہے؟ اگلے کے جوتے پہ، شوز پہ جاتی ہے. تو وہ شوز سلیکٹ کریں جو آپ کے ڈریس کے اکارڈنگ ہو. ٹھیک ہے، کوئی اچھے سے پیارے سے 3 کلر رکھ لیں آپ جو ہر ہر کپڑے کے ساتھ میچ کریں اور آپ کی پرسنالٹی کو 4 چاند لگائیں. اور ضروری نہیں ہے کہ مہنگے جوتے ہوں، نہیں، آپ اچھا جوتا ایک ہی بار اگر آپ لے لیتے ہیں نا تو وہ 4-5 ڈریس کے ساتھ 2 سال تو آرام سے چل ہی جاتا ہے. میں اگر بتاؤں تو میں اگر کسی اچھے برانڈ سے لیتی ہوں تو میرا وہ جوتا 2-3 سال آرام سے چل جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی مجھے پرابلم ہوتی ہے. صرف یہ ہے کہ آپ نے جوتوں کو پہننا ہے اور اس کے بعد آ کے صرف 2-3 منٹ نکال کے آپ وہ وائپس کے ساتھ انہیں صاف کر کے آپ رکھ دیں. بس اتنی سی بات ہے. اور آپ کے وہ جوتے میں کہتی ہوں ہمیشہ اچھے لگیں گے. جب بھی آپ پہنیں گے آپ کو یہی لگے گا کہ یہ صاف ستھرے اور نئے جوتے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. اور پلیز اپنی سیلف کیئر پہ، اپنی پرسنالٹی پہ دھیان دیں. ہم خواتین کو کوئی آ کے نہیں بولے گا کہ آپ آج تیار نہیں ہوئی ہیں، آپ بری سی لگ رہی ہیں، بلکہ الٹا لوگ باتیں کریں گے. ہمارا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ سب کچھ ہمیں خود کرنا پڑتا ہے. خدا را اپنے اوپر تھوڑا سا ترس کھائیے، رحم کھائیے اور اپنے آپ کو ٹائم دیجیے. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.